تو کیا یہ بڑا مرزا بھی اسی مماثلت میں چل رہا تھا؟ بالکل، بڑا مرزے کو توفیق نہیں ہوئی، دجال بھی مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا، ایسے ہی ہے، حدیث میں آتا ہے بالکل ایسے۔ اس نے تو خود عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے جانا ہی نہیں حرم میں، لیکن ایک دفعہ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ڈرامہ بازی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دجال کس کو کہا گیا؟ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ روضہ پاک پر جو گنبد ہے، پھر گنبد کے اوپر ٹپ ہے ایک نوک سی، کہتے بالکل عین اس ٹپ پر میں نے درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ او بھائی تو مدینہ منورہ اسی کام کے لیے گیا تھا۔ بڑا مرزا کبھی بھی حرمین شریفین نہیں گیا، تو چھوٹا مرزا بھی ایک اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کر چکا ہے کہ میں نے حرم شریف کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیگم سے یہ کہا تھا کہ اب نہیں آنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہفتہ وار جو ہے نا ایک پروگرام لے کر آتے ہیں چھوٹا مرزا اور بڑا مرزا کے اوپر، تو آج اسی سلسلہ میں آج ہمارے پاس پھر سے موجود ہیں مولانا عمران صاحب جو مرزا کے اسپیشلسٹ ہیں، تو آؤ آپ کو ان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ویلکم بیک، اہلاً و سہلاً۔ جزاک اللہ۔ مولانا بہت شکریہ، آپ پھر سے ایک دفعہ تشریف لائے اور ہفتہ وار جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کیا۔ مولانا یہ بتائیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، بڑا مرزا کبھی بھی حرمین شریفین نہیں گیا، تو چھوٹا مرزا بھی ایک اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کر چکا ہے کہ میں نے حرم شریف کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیگم سے یہ کہا تھا کہ اب نہیں آنا۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ یہ کیا اسی روش پہ چل رہا ہے؟ بالکل، وہ بڑے مرزے والی نحوست اس کے اندر بھی آ گئی ہے۔ اچھا۔ یہ اصل میں 2002 میں عمرے پر گیا تھا پہلی دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ بریلوی تھا، تو جس انداز میں اب یہ کام کر رہا ہے اس میں نہیں تھا وہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر 2007 میں اس نے حج کیا، اچھا۔ تو اس وقت بھی یہ آزادی مذہب میں نہیں آیا تھا۔ اچھا۔ پھر جب اس نے تقریباً 2010 سے یوٹیوب پر کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ اولیاء پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراضات شروع کیے، تو اسی کی نحوست ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ جی۔ 2014 میں البتہ یہ عمرے پر گیا، جی۔ لیکن وہ کس طرح گیا یہ خود ہی ساری چیزیں بتا رہا ہے اپنے متعلق۔ درست ہے۔ کہتا ہے کہ 2014 میں نہیں جا رہا تھا، بیوی کی ضد پر گیا تھا۔ اچھا، یعنی کہ یہ اب تیسرا چکر ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک جگہ کہتا ہے بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی، اچھا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جانے سے پہلے ہی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میں آخری دفعہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا۔ جانے سے پہلے ہی کہہ دیا اس نے۔ وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر پھر اس نے جو حرکت کی، اللہ معاف کرے، کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ کیا ہے جی؟ کہ خود ہی بتاتا ہے میں نے اپنی بیوی کو بیت اللہ کے سامنے بٹھا کر یہ عہد لیا کہ آئندہ ہم کبھی بھی حرمین شریفین نہیں آئیں گے، استغفر کبھی اللہ بھی۔ العظیم۔ بھی دیکھیں عہد لینے کا کیا مطلب، یہ تو آج تک کسی مسلمان نے یہ حرکت نہیں کی، اس کا تصور بھی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ بیت اللہ کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کر یہ عہد لے آئندہ ہم نے کبھی بھی حرمین نہیں آنا۔ حالانکہ اس کو تو یہ عہد لینا چاہیے تھا کہ ہم آئندہ سے کوئی بھی غلط حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ایسے ہی
او ہو. بالخصوص صحابہ کرام پر ہم جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گے. اچھا، مجھے اسی بات کے اندر نا میں آپ کو ایک سوال کرنے والا ہوں، پھر آپ کو دوبارہ میں اسی موضوع کی طرف لاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دجال کس کو کہا گیا؟ دجال ایک تو عام لفظ ہے، اصطلاح ہے. جی جیسے حدیث میں آتا ہے 30 دجال آئیں گے، جی اور تعداد مختلف بھی آتی ہے. تو دجال کا ایک عام معنی یہ ہے کسی بات کو خلط ملط کر دینا، حق باطل کو خلط ملط کر دینا، اس کے اندر اشتباہ پیدا کر دینا، شبہ پیدا کر دینا. اس کو دجل بھی کہتے ہیں، جی دجل و فریب. جی اور ایک ہے دجال کا لفظ ایک خاص شخصیت کے لیے جو قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ آئے گا، اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، بلکہ سب سے بڑا فتنہ وہی ہوگا. جی اس کو پھر دجال اکبر بھی کہتے ہیں. جس کے بارے میں کہا گیا کہ سارے نبیوں نے اس سے پناہ مانگی، ہاں جی، اس بالکل فتنے سے احادیث پناہ میں. مانگی. ہاں جی. اور اس کے اندر ایک حدیث بھی موجود ہے، ہم گزشتہ دنوں وہ حدیث پڑھ بھی رہے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جو دجال آئے گا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جی اور آپ کا خدا کانا نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ دجال آ کے خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. کرے گا. تو اب مجھے یہ بتائیں، یہ سوال پوچھنے کا نا ایک مقصد ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کو مرزا، چھوٹا مرزا جو ہے وہ دجال کہتا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کیا دجال، آپ لوگ کیا دجل کرتے ہیں، آپ فریب سے کام لیتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر اشتباہ پیدا اصل کرتے ہیں؟ میں دجال یہ خود ہے، ٹھیک ہے. لیکن اپنے دجل پر پردہ ڈالنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا چور مچائے شور، چور چور، ہاں کبھی کبھی چور بھی شور مچانے لگ جاتا ہے کہ چور 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 چور. صحیح یہ اس کا شور اسی طرح کا ہے، صحیح صحیح صحیح. چونکہ یہ خود دجل کرتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالخصوص جی جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اور بھی کئی مختلف مسائل پر اس نے دجل کیے ہیں. جی اور اپنے دجل پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ دوسروں کو دجال کہتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو اب یہ جو اپنے دجل کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. تو کیا یہ بہت بڑا دجل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے یہ عہد لینا کہ میں یہاں پر، یہ تو کوئی عام سے عام مسلمان بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا. جو ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے اس کی تو تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے پھر موقع دے، بار بار موقع دے. یہ تو عام مسلمان کوئی تصور نہیں، بڑے سے بڑا کوئی گناہ گار ہو وہ تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا. اللہ. تو اس نے اپنی بیوی کو بیت اللہ کے سامنے بٹھا کر یہ عہد لے لیا. اچھا، آپ سے ایک اور سوال ہے جی. اسی کے تناظر میں آپ بتائیں کہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو کیا وہ حرم شریف کے اندر حرم نہیں شریف ہوں میں ہے گے؟ یہ بیعت کرنے نہیں جائے گا. اور اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے حرمین نہیں جانا. تو پھر یہ کیسے جائے گا وہاں؟ پھر ادھر کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے ان کا پہلا سپاہی میں ہوں گا. تو یہ سپاہی کیسے بنے گا؟ یہ تو عہد کر بیٹھا بھائی. بھائی یہاں بیٹھ کے کیسے سپاہی بنے گا؟ ہاں بہرحال اپنی بیوی کو بٹھا کر اس نے یہ عہد لے لیا. ٹھیک ہے. پھر اس کو فخریہ ذکر کرتا ہے، کہتے اتنے سال گزر گئے میں نہیں کیا، دیکھو فخریہ طور پر ذکر کرتا ہے. اور اس پر کچھ دلائل بھی دیتا ہے، وجوہات لوجک بھی ہوگی نا جی لاجک بیان کرتا ہے، وجوہات بیان کرتا ہے. ایک وجہ اس نے یہ بیان کی کہ فرض حج میں نے کر لیا ہے. اب معلوم نہیں کہ یہ فرض حج تو اس وقت کیا تھا نا جب بریلوی تھا، تو اس کے نزدیک تو یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے. اب اس کا فرض حج ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا؟ 31 سال یہ بریلوی رہا ہے. لیکن اس نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلاف کعبہ پکڑ کر کہا تھا 2002 میں، ہاں، کہ مجھے موت آئے تو اس مذہب کے اوپر موت اسی آئے. مذہب کے اوپر موت یعنی کہ آئے. یہ شروع سے اس کا کوئی کسی گڑھے کا یہ ڈکن نہیں ہے. اب یہ فخریہ طور پر پھر بیان کرتا ہے کہ اتنے سال گزر گئے میں نہیں گیا. وجہ اس نے یہ بتائی کہ جی میں نے فرض حج کر لیا ہے اور عمرے کئی کر لیے ہیں، اب جو خرچہ عمرے پہ آنا ہے میں وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں. صحیح ہے. بالخصوص غریب بچوں کی تعلیم میں جو خرچہ ہوتا ہے اس میں ڈال دیتا ہوں، اس پر خرچ کرتا ہوں، تو مجھے یہاں زیادہ ثواب مل جاتا ہے. عمرے پہ جاؤں گا اس میں زیادہ ثواب نہیں ملے گا. یہ وجہ بیان کرتا ہے.
لیکن ایک دفعہ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ بھی ڈرامہ بازی ہے. اچھا. ہاں جی. یہ حافظ احمد کی جو ساتھ اس کی پوڈ کاسٹ ہوئی ایک دفعہ 17 بڑے مسائل اس عنوان سے شاید پوڈ کاسٹ ہے. اس میں بات کرتے کرتے اس نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی مجھے مفت بھی لے جانا چاہے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. اس کے پیچھے کوئی اور ریزن نہیں ہے. مجھے کوئی مفت بھی لے جائے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, تب بھی میں نہیں جاؤں گا. اب ضرورت نہیں. لیکن لوگ اس سے پھر یہ نکال لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ جو وجہ بیان کی تھی کہ میں اتنا پیسہ غریبوں پر خرچ کر دوں گا ہاں جی, ادھر جانے کی وجہ وہ بے معنی ہے. وہ بے معنی ہے, ڈرامہ بازی ہے وہ. ہاں وہ پھر ڈرامہ بازی ہے. درست درست. یہ وجہ, یا تو اگر یہ واقعتاً یہ وجہ تھی تو مفت کی صورت میں تو اس کو بڑی جلدی تیار ہو جانا تیار ہو چاہیے جانا تھا, چاہیے. خوشی سے تیار, سعادت سمجھ کر تیار ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو 2014 میں بھی سعادت سمجھ کر نہیں کیا تھا. تو 2014 میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی مجھے گھسیٹ کر لے گئی اور میں اس شرط پر بیوی کے ساتھ گیا کہ آئندہ میں نے نہیں جانا. یہاں سے جاتے ہوئے شرط لگائی, وہاں جا کر پھر شرط لگا دیا, معاہدہ کر لیا. تو کیا یہ بڑا مرزا بھی اسی مماثلت میں چل رہا تھا؟ بالکل. بڑا مرزے کو توفیق نہیں ہوئی. دجال بھی مکہ مدینہ نہیں جا سکے گا, ایسے ہی ہے, حدیث میں آتا ہے. بالکل ایسے. اس نے تو خود عہد کیا ہوا ہے کہ میں نے جانا ہی نہیں حرمین. اب میں اس کے چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں اس کی کاٹتے ہیں, میں پورے حوالے اس کے دے دیتا ہوں جہاں اس نے یہ بات کی ہے. درست ہے. مجلس نمبر اس کی 73 ہے, 1 گھنٹہ 56 منٹ پر. جی. مجلس نمبر 77 ہے, 2 گھنٹے 5 منٹ پر اس نے یہ بات کی. اور مجلس نمبر 87 36 منٹ پر اس نے یہ بات کی. ایک اس کا انٹرویو ہے, حقیقت ٹی وی والے نے اس کا انٹرویو لیا تھا. درست ہے. اس کے اپنے چینل پر 22 مارچ 2022 کو اپلوڈ ہوا ہے. 17 منٹ پر اس نے یہی بات کی ہے. درست. حافظ احمد کا چینل, اس پر پوڈ کاسٹ ہے, 23 جولائی 2023 میں درست ہے, اپلوڈ ہوئی ہے وہ پوڈ کاسٹ. تو اس میں 1 گھنٹہ 20 منٹ پر اس نے یہ بات کی کہ مجھے مفت بھی کوئی لے جانا چاہے, سعودی حکومت بھی آفر کرے, میں پھر بھی نہیں جاؤں گا. یہاں تک اس نے یہ بات کر دی. تو ایک ویڈیو میں نہیں بلکہ کئی ساری ویڈیوز میں اس نے بارہا یہ بات کی ہے. پھر فخریہ انداز میں یہ کہا بھی ہے کہ دیکھو اتنے سال ہو گئے میں نہیں گیا, فخریہ انداز میں یہ بتانا. تو یہ عمل جو ہے کسی مسلمان کے تصور میں بھی, وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی یہ بھی حرکت کر سکتا ہے. اس نے یہ حرکت کی ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اللہ, ورنہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہاں جی, مثال نہیں ملتی, بے مثال ہو گیا نا. تو جب کہ مشکات, یعنی کہ اگر میں اسی کی زبان بول دوں تو یہ کاپی رائٹ صرف اسی کے پاس ہے. ایسے ہی ہے. مشکات جو اس نے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے, اس کے اندر حدیث نمبر ہے 2524 درست. نبی, صحیح حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج عمرہ لگاتار کرو. اللہ اکبر. فإنہما ینفیان الفقر والذنوب, یہ حج اور عمرہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ, جیسا کہ بھٹی ہوتی ہے لوہے کی, وہ لوہے کا اور سونے کا اور چاندی کا میل کچیل جیسے وہ دور کر دیتی ہے. حج عمرہ فقر اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کثرت سے حج عمرہ کرو, سبحان اللہ, ترغیب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد, ہجرت سے پہلے بھی ظاہر ہے حج کیے, ہجرت کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا, اور ایک حج بھی اس وجہ سے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا, جی, اور 9 ہجری میں نہ جانے کی بھی وجہ تھی کہ چونکہ وہاں مشرک شریک تھے, جی, وہ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے گئے. 10 ہجری میں آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے, اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. اگر آپ حیات رہتے تو پھر بھی آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے, کیونکہ جب حضور خود ترغیب دے رہے ہیں دوسروں کو. اور عمرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کیے ہیں. ماشاءاللہ. عمرہ تو ایک بھی فرض نہیں ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سوچا کہ میں جو بار بار عمرے کے لیے جا رہا ہوں یہ پیسہ میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عام معمول ملتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھ لیں, کثرت سے وہ حج عمرہ کرتے تھے, کثرت سے. تو نہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی
نہ تابعین کے ذہن میں آج تک کسی محدث، کسی عالم، کسی فقیہ کے ذہن میں یہ حکمت نہیں آئی، بلکہ کسی عام سے عام مسلمان کے ذہن میں یہ حکمت نہیں آئی جو حکمت اس کے ذہن میں آئی۔ تو یہ حکمت پھر اللہ نے نہیں ڈالی، یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس نے خود ہی یہ بات کی ہے، مجلس نمبر 77 ہے، درست 2 گھنٹے 5 منٹ پر اس نے یہ بات کی کہ وہاں میں نے بیوی سے عہد کیا تھا۔ اس گفتگو سے 4-5 منٹ پہلے ایک اور بات کر کے جا رہا ہے، 4-5 منٹ پہلے جی بات اس نے یہ کی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حج عمرہ قربانی کرنے سے غریبوں کی مدد کرنا بہتر ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ اور ٹھیک 4 منٹ بعد اس کی اپنی مت ماری گئی، اپنی مت ماری گئی، یعنی کہ 4 منٹ پہلے لوگوں کی مت ماری گئی تھی، جی 4 منٹ بعد اپنی مت ماری گئی۔ بھی دیکھیں قربانی کے اندر بھی لوگ یہی کہتے ہیں جو اسلام دشمن لوگ ہیں جی جی کہ جی اتنا خرچہ قربانی پہ کرتے ہو، قربانی کی بجائے غریبوں کی مدد کر دو۔ جی جی اسی قسم کی خوبصورت ایک لاجک بنا کر وہ پیش کرتے ہیں، جی حالانکہ وہ سراسر یہ غلط بات ہے۔ جی جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، بالکل ایسے جو لوگ حج عمرہ کثرت سے کرتے ہیں یہ نہیں کہ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے، وہ غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ تو ایک اس کو آڑ بنا کر جی حج عمرہ جو ہے نہ کرو، صرف فرضی حج کر لو۔ ایک دفعہ ایک ویڈیو میں اس نے یہ بات بھی کی ہے درست کہ صرف فرضی حج کرو، باقی دوسرے حج کی بھی ضرورت نہیں، عمرے کی بھی ضرورت نہیں، غریبوں پر پیسہ خرچ کرو۔ یہ گفتگو، یہ ذہن، یہ اسلام مسلمان طبقے کا نہیں ہے، اسلام دشمن طبقے کا، درست وہ یہ ذہن دے رہا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہی ذہن اس نے دینا شروع کر دیا، خود بھی یہی حرکت کر بیٹھا، اپنے شاگردوں کو بھی یہی ترغیب دے رہا ہے کہ صرف فرض حج کرو بس، باقی نہ حج کرنے کی ضرورت ہے نہ عمرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں بے شک کہ کثرت سے حج عمرہ کرو۔ اگر اس موقع پر یہ مرزا ہوتا ہاں جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے یہی لاجک رکھنی تھی۔ ظاہری بات وہ تو اکثر یہ کہہ بھی یا چکا رسول اللہ ہے آپ کیسے نہیں، وہ ترغیب کہہ بھی چکا ہے کافی دفعہ کہ میں حضور کو مشورہ دیتا، ہاں تو اس موقع پر بھی اس نے یہی مشورہ دینا تھا ہاں جی بھی آپ یہ ترغیب نہ دیں، لوگوں کو یوں ترغیب دیں کہ جو پیسہ عمرے پہ خرچ کرنا ہاں ہے جی غریبوں پہ خرچ کرو۔ تو یہ پھر عبداللہ بن ابی والی صف میں اس کا شمار ہونا تھا، شمار ہونا تھا۔ تو اس نے اس موقع پر بھی یہی حرکت کرنی تھی۔ پھر اس سے بڑھ کر میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، اچھا ضرور۔ ادھر یہ حرکت کر کے آ گیا اور بیوی سے عہد لے کر آ گیا۔ یہ 2014 کی بات ہے، ہاں جی 2014 تقریباً کوئی جون جولائی 2014 میں، مئی کا مہینہ تھا، مئی 2014 میں یہ گیا تھا۔ نومبر میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے، مسئلہ نمبر 101 اور مسئلہ نمبر 102، ٹھیک ہے، یہ 2014 میں ہی اس نے اپلوڈ اس کے چینل پر ہوئی ہیں۔ مسئلہ نمبر 101، مسئلہ نمبر 102۔ مسئلہ نمبر 101 میں 6 منٹ پر، مسئلہ نمبر 102 میں بھی 6 منٹ پر اس نے دعا کی ہے، یا اللہ مدینے کی موت نصیب فرما۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اور بقیع غرقد میں دفن نصیب فرما۔ وہ کیسے ہوگی؟ بھئی تو نے جب جانا ہی نہیں، عہد کر کے آئے ہوئے، ادھر مئی میں عہد کر کے آئے ہوئے ہیں، اور بتا رہے ہیں لوگوں کو، ادھر جب گیا تھا تو خود کہتے ہیں بیوی گھسیٹ کر لے گئی تھی، اور جب واپس آیا تو کہتا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ بھئی اللہ کا فضل تو نہ ہوا جب اتنی ضد کر کے بیوی تجھے لے گئی، گھسیٹ کر لے گئی، یہ تو بیوی کا فضل ہوا نا۔ تو اسی سال یعنی چند مہینے کے بعد اس قسم کی دعائیں ہو رہی ہیں، درست ہے، اور تمنا ہو رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 102 میں اس نے تمنا کی ہے کہ مجھے مدینہ کی موت مل جائے اور بقیع غرقد میں دفن مل جائے۔ اور بھی اس کے بعد کئی ویڈیوز میں، مثلا مجلس نمبر 143 ہے، جی ٹھیک ہے، یہ ابھی اپلوڈ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، درست، یعنی کافی عرصہ اس کو ہو گیا، 2014 سے ہاں جی کئی سال بعد۔ آنورڈ جی کافی درس اور مجلس نمبر 143 1 گھنٹہ 9 منٹ پر کہتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار روضہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کیوں جی؟ وہ کیوں جی؟ عہد کے بعد کیوں جی؟ مدینہ کی موت نصیب فرمائے، وہ کیوں جی؟ بقیع میں مدفن نصیب فرمائے۔ وہ کیسے جی؟ وہ کیسے ہوگا؟ ہاں نا، اب یہ تو سوال اسی سے کیا جا سکتا ہے نا، مرزا کے شاگرد مرزا سے پوچھیں، سوال کریں
کہ ادھر یہ عہد کر کے آیا ہوا ہے, پھر فخریہ بتا بھی رہا ہے کہ اتنے سال دیکھو ہو گئے میں گیا بھی نہیں ہوں, فخر کر رہا ہے اس پر, بالکل ایسے. پھر دعا کر رہا ہے کہ اللہ بار بار مدینہ کی روضہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. ہاں جی, وہ کیسے؟ دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کوئی جوڑ نہیں. اس دعا کی یعنی اس دعا کو صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منافقانہ دعا ہے. منافقانہ. اگر مخلصانہ دعا ہوتی تو وہاں بیوی سے عہد کر کے نہ آتا. اگر یہ حرکت ہو بھی گئی تھی تو لوگوں کے سامنے فخر نہ کرتا, بلکہ یہ کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے ایسا نہیں کرنا غلطی چاہیے تو آج تھا. تک ان سے ہوئی نہیں. غلطی تو وہ آج تک نہیں ہوئی ہے, بلکہ وہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہا. میں اب سوچ رہا تھا یہ بات کہ وہ ایک اور بات رہ گئی بیچ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پر آ کے اپنا دارالخلافہ بنائیں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں تشریف لائیں گے دمشق میں, لیکن پھر وفات تو وہیں ہوگی, وہیں ہوگی نا, مدفن تو وہیں پر ہوں گی نا مدینہ, تو یہ تو وہاں نہیں جا سکے. یہ وہاں نہیں جائے گا, دجال بھی نہیں جائے گا. دجال بھی نہیں جائے گا. وہاں جب گیا مکہ میں اس نے یہ حرکت کی, مدینہ منورہ میں کیا حرکت کی. اچھا, وہاں کی بھی حرکت. مدینہ منورہ کی حرکت سنیں. یہ ایک دفعہ پبلک سیشن نمبر 63 اس میں 30 منٹ پر اس نے یہ بات کی ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ روضہ پاک پر جو گنبد ہے, پھر گنبد کے اوپر ٹپ ہے ایک نوک سی, کہتے ہیں بالکل عین اس ٹپ پر میں نے درجنوں دفعہ کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. او بھائی تو مدینہ منورہ اسی کام کے لیے گیا تھا. جتنے جانے والے ہیں وہاں کوئی بھی آدمی ایسا ہمیں نہیں ملا کہ جس نے اس قسم کی بات کی ہو. وہاں تو ادب کا مقام ہوتا ہے, اور یہ کہتے ہیں درجنوں دفعہ میں نے, یعنی درجنوں دفعہ تو کبوتر دیکھے ہیں نا, تو یہ اسی کام کے لیے گیا تھا کہ وہاں میں نے ادھر کبوتر ہی دیکھنے ہیں گنبد پر, تاکہ لوگوں کو جا کے بتاؤں. میں بتاؤں میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, الحمدللہ, لیکن ہمیں یاد نہیں کہ اس طرح کی کوئی کیفیت آج تک کیفیت ہوئی نہیں ہماری کہ ہم وہاں پر کہتا ہے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ عین اس ٹپ پر میں نے کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. یہ اس کی حرکت ہے مدینہ منورہ میں. اور ایک عرب ممالک پر یہ کئی دفعہ جا بھی چکے ہیں, اس کے باوجود اس کے اندر تعصب دیکھیں. جی, مجلس نمبر 87 اس میں 36 منٹ پر اس نے یہ بات کی, اور بھی کئی ویڈیوز میں یہ بات کی. کہتے ہیں کہ آپ عرب ممالک میں جائیں, اگر آپ کے نام میں حسن, حسین, عباس, علی ہو, یا بچیوں میں, عورتوں میں فاطمہ نام ہو, زینب نام ہو, تو وہ سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. اللہ, حالانکہ سراسر جھوٹ ہے. میں نے جب یہ کلپ لگایا تو سینکڑوں لوگوں کے میسج ہیں کہ کسی نے کہا میں سعودیہ رہتا ہوں, کسی نے دبئی کا کہا, کسی نے کسی اور عرب ملک کا کہا, کسی نے کہا میرے اپنے نام میں حسن ہے یا حسین ہے یا عباس ہے, یا کسی نے کہا کہ میرے دوستوں میں نام یہ موجود ہیں. کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں بنا. ایسے ہی اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا صرف تعصب میں آ کر. حالانکہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں روزانہ, اور بہت سارے لوگوں کے ناموں کے اندر یہ نام آتے ہیں, کبھی کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. استغفر اللہ. اس نے عرب ممالک پر یہ جھوٹ بولا. پھر ایک اور تعصب میں آ کر اس نے ایک اور بات بھی کی, اس حوالے سے ضمن میں وہ بھی ساتھ عرض کر دوں. ایران کے متعلق اس نے یہ بات کی. ڈاکٹر تیمور کے ساتھ اس کی پوڈ کاسٹ ہوئی تھی, اس میں 10 منٹ کے بعد اس نے تقریباً یہ بات کی ہے. کہتا ہے کہ ایران کی تعریف کرتے ہوئے کہ عمرے پر دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کے لوگ جاتے ہیں وہ ایران ہے. یہ بات اس نے ان کے لیے کی ہے, ایران کے متعلق کی ہے. سب سے زیادہ عمرے پر ایرانی جاتے ہیں. لیکن اس نے ایک اور ویڈیو کے اندر یہ بات تو انڈیا کے لیے کہی ہے. نہیں, انڈیا کے لیے نہیں. یہ انڈیا کے لیے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے, اس کے اندر اس نے یہ بات, یعنی کہ یہ دوگلی پالیسی ہے. وہاں پر ایران کے لیے کہا ہے. دوسری ویڈیو میں نے تازہ ویڈیو دیکھی ہے, اس کے اندر انڈیا کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. جب یہ کوئی گئی تھی, وہ انڈیا کی جو وزیر خارجہ تھی, اچھا وہ جب گئی ہے تو اس نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ مدینہ منورہ میں وہ گئی ہے اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور لوگوں کو بات یہ کرنٹ کرنی بھی چاہیے. اور وہ جی ہے 2022 سے کنگ سلمان, محمد بن سلمان نے یہ اجازت دے دی ہے کہ بھئی اب غیر مسلم بھی مدینہ منورہ بھی آ سکتے ہیں, حرم شریف بھی آ سکتے ہیں. اس کا آنا کجا اس بات پر تھا کہ وہ انڈیا سے سب سے زیادہ ریونیو آتا ہے حج عمرے والوں کا, تو وہ اسی سلسلہ میں آئی تھی. تو یہ اس لیے
یہ یعنی کہ اس نے یہ جملہ بولا کہ سب سے زیادہ ریونیو، کیونکہ لوگ سب سے زیادہ انڈیا سے آتے ہیں آج عمرے پر، یہ بات وہاں پر میں نے سنی ہے. شاید کی ہو، لیکن ڈاکٹر تیمور کی پوڈ کاسٹ میں اس نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ سب سے زیادہ عمرے پر جانے والے ایرانی ہیں، جبکہ سعودی عرب کی اپنی جو رپورٹ ہے جو مختلف ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہے، اس کی اپنی رپورٹ کے مطابق عمرے پر سب سے زیادہ جانے والے انڈونیشیا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ، دوسرے نمبر پر انڈیا کے لوگ ہیں، درست ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان کے، یعنی انڈونیشیا، انڈیا، پاکستان یہ پہلے 3 نمبروں میں ہیں. پہلے 3 نمبروں پر. اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا عالم دیکھیں، اس نے پاکستان کا نام ہی نہیں لیا، نام ہی نہیں لیا. اللہ، جبکہ پاکستان پہلے 3 نمبروں میں شامل ہیں جی جی جی. سعودی رپورٹ کے مطابق. اس نے نام لیا ایران کا، جبکہ ایران اس لسٹ جو سعودی رپورٹ کے اندر جو فہرست پیش کی گئی ہے وہ تقریباً 7-8 نمبر تک ہے، اس میں ایران کا نام ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اللہ. اور پاکستان پہلے 3 نمبروں میں شامل تھا، پاکستان کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا. یعنی کہ ملک کے ساتھ بھی مخلص، اپنے ملک کے ساتھ اس کی یہ وفاداری ہے اور اس کا یہ اخلاص ہے، اور ایران کے ساتھ اس کی یہ وفاداری ہے. اللہ، یہ اس کی حالت ہے. بہرحال یہ اس کا عمل سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے، اور کسی بھی مسلمان کا یہ تصور، اس کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ وہاں جا کر بالخصوص یہ حرکت کرے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، اپنے سامنے ٹیبل پر مشکات رکھی ہوئی ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ. پھر علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ جی شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، استفادہ نہیں کرتے، وہ گدھوں کی طرح ہیں. تیرے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے کتاب مشکات، وہ بیچتا بھی ہے مشکات، لیکن یہ حدیث تو پڑھ لے، صحیح حدیث ہے 25-24. حضور علیہ السلام تاکید فرما رہے، ترغیب دے رہے ہیں، حج عمرہ لگاتار کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ باقاعدہ ترغیب کے اندر فرما رہے ہیں کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہے، رزق کے اندر فقر دور ہوگا، فقر دور ہوگا. اللہ اکبر، کمال ہے. ناظرین، یہ جو آج کا ہمارا سیشن تھا، یہ سیشن محمد علی مرزا صاحب، جو بڑے مرزا صاحب کے ساتھ اس بات کے اندر ان کی مماثلت جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے. انہوں نے بھی عہد کر رکھا تھا نہیں جانا، تو انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے کیا ہوگا، اور ان جناب صاحب نے وہاں پر جا کر اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ کر، اپنی اہلیہ کو بٹھا کر یہ بات عہد لیا کہ بھائی ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے. تو دیکھیں وہ حدیث پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. بھائی تجھے مدینے سے نہیں محبت، تجھے مکہ سے نہیں محبت، جس کی قسمیں بھی اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، تو ہمیں بھی تو محبت ہے. ہم تو حدیث کے اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو بار بار ہمیں وہاں پر لے جا. اور ہر امتی یہ دعا کرتا ہے، ہر وہ شخص جس نے ایک دفعہ بیت اللہ شریف کو دیکھا وہ بار بار دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بار بار حاضری نصیب فرما. جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رحمت بھرا ماحول دیکھا مسجد نبوی کا، آپ یقین جانیے کہ وہ بندہ بھی بار بار دعا کرتا ہے. یہ تو لوگوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ بار بار ہمیں وہاں لے جا. تو مرزا صاحب آپ کی نہیں ہے خواہش، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ اس غلطی کے اوپر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پلیز نہ ڈٹیں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں. تو آپ لوگوں کو جو کہتے رہتے کہ بھئی نظر ثانی کریں، تو آپ نے بھی یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس سے رجوع کر لیں. تو انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ایک نئے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابو بکر کو اور مولانا کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.